عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن قولوا مثل ما يقول وصلوا عليه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة واسألوا لي الوسيلة وإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو من سأل للوسيلة حلت علیہ الشفاعة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم وہ جو کہہ رہا ہے وہی کہو، یعنی اذان کا جواب دو۔ کل وہ حدیث آئی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مجھ سے میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کے لیے جو ہے مخصوص ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی۔ تو اذان کے تعلق سے حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہو، اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ کہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کہو۔ جس نے سچے دل کے ساتھ یہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یاد رکھو۔ کل یہ حدیث آئی تھی۔ آج جو ہے یہ حدیث کہ اذان کا جواب دینے کے بعد جو ہے درود پڑھنا ہے۔ پہلے درود نہیں پڑھنا ہے جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر میں لوگ آتے اللہم صلی کا اذان شروع کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ کہاں پڑھنا ہے؟ وہاں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا ہے۔ بس دین کو اسی شکل میں رکھنا ہے، یاد رکھو۔ دین جس شکل میں اللہ کے رسول صحابہ کرام نے ہم کو دیا ہے اسی کرنا، اس میں بڑھانا گھٹانا یہ سب دین کو بگاڑنا ہے۔ جس شکل میں دین ہم تک پہنچا ہے وہ موجود ہے، تو یہ لوگ اس میں امپرومنٹ امینڈمنٹ کیا بھی ضرورت نہیں، معلوم ہے۔ دین کی صحیح پیروی یہ ہے کہ جیسا ہے اس کو قبول چلا۔ تو دین کی شکل بگاڑ دی لوگوں نے، خیر۔ تو اب جو ہے اس کے بعد پھر وصلوا علیہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اور مجھ پہ درود پڑھو، اس کے بعد درود اس کے بعد پڑھنا ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھنا ہے، سمجھا؟ نہیں پڑھنا کہ ہم کہا درود نہ پڑھو، درود نہ پڑھو کب بولتے ہیں بھائی؟ کہاں پڑھنا ہے وہیں پڑھو۔ کیا درود نہیں پڑھنا؟ کیا ہے درود نہیں پڑھنا کب بول رہے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں۔ بہرحال درود پڑھو۔ تو حدیث میں کیا آ رہا ہے، جو اس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل کرے گا۔ تو یہ عام دنوں میں جمعہ کے دن 70 رحمتیں نازل کرے گا، ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 70 رحمتیں۔ درود شریف کی حدیثیں آپ سے پہلے آ چکی ہیں، کئی بھی آتے رہتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے 10 گناہ معاف کریں گے، درجات بلند کریں گے، 10 اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، سب 10 ہے عام دنوں کے اندر۔ جمعہ کے دن 70 سب۔ جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد، یہ دعا پڑھو۔ تو یہ دعا پڑھے گا، اے اللہ اس دعوت کاملہ کے رب اور نماز کھڑی ہونے والی تیرے لیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وسیلہ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ یہ دعا ہے، جو بھی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو اتنے فضائل اس کے ہیں، یہ سب صحیح بخاری سے فضائل میں تو سب ضعیف حدیث آ سکتی ہیں، سب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ جس نے یہ دعا پڑھی، اذان کا جواب دیا، تو اذان کیا ہے معلوم ہے نا، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ سچے دل کے ساتھ جس نے اذان کا جواب دیا جنت میں داخل ہوا، کل حدیث آئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو درود پڑے گا، اس کے بعد جو یہ دعا کرے گا، تو اللہ جو فرما رہے ہیں کہ حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو ہم سب لوگوں کو یہ دعا صحیح سیکھنا چاہیے، اور اذان کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے، اور پھر جو ہے کوئی موقع اذان کا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اذان ہوتی رہتی ہے، ہم اپنے کام میں لگ رہے ہیں، ادھر ادھر ادھر، کوئی توجہ نہیں کیا نہیں، اے بابا اذان، اے ابھی اذان میں لکھتے ابھی کرتے یہ اذان ابھی چاہیے۔ تو اذان کا جو موقع ہے بہت ہی اہم، اللہ کی طرف بلاوا ہے، معلوم ہے نا۔ اس وقت جو ہے
اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اس وقت جو دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے. معلوم حی علی الصلاۃ الفقر جو دعا کی جائے دعا قبول ہوگی. اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول کر دیتے. تو بہت اہم موقع ہیں. 5 وقت آپ کے لیے آتا ہے. تو جو آدمی مصیبت زدہ ہے, پریشان حال ہے, اس کو چاہیے کہ حی علی الصلاۃ کی دعا کرے. تو بہرحال یہاں تو یہ بات آئی کہ درود پڑھے, اذان کا جواب دے, درود پڑھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو دعا ہے اللہم رب ذی الدعوۃ التامۃ یہ پڑھے. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.